بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 58واں سبق ہے اور اس کا عنوان ہے رخصت حقیقیہ کی دوسری قسم کا حکم۔ اسی طرح مجاز کی دو قسموں میں سے عتم اور اسی طرح ناقص، ان کے احکام اور تعریفات۔ پہلے آپ عبارت ملاحظہ کریں، پھر عبارت کے بعد ترجمہ اور پھر اس کے بعد مختصر سی آپ کو تشریح بتلائی جائے گی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَحُکْمُهُ أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ عِنْدَنَا لِكَمَالِ سَبَبِهِ وَتَرَدُّدِ فِي الرُّخْصَةِ فَالْعَزِيمَةُ تُؤَدِّي مَعْنَى الرُّخْصَةِ مِنْ حَيْثُ تَضَمُّنِهَا يُسْرَ مُوَافِقَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ لِإِقَامَةِ الصَّوْمِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَنْهُ سَاقِطٌ بِخِلَافِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ۔ اس کا ترجمہ آپ یوں کریں گے، اور رخصت کی اس قسم کا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہمارے نزدیک افضل ہے، کیونکہ روزے کا سبب کامل ہے اور رخصت میں تردد ہے۔ پس عزیمت رخصت کے معنی کو ادا کرتی ہے، اس حیثیت سے کہ عزیمت مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے یسر کو متضمن ہے، مگر یہ کہ اپنے اوپر ہلاکت کا خوف کرے تو اس کے لیے روزہ ادا کرنے کی وجہ سے خود کو ہلاک کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے وجوب ساقط ہے بخلاف پہلے قسم کے۔ وَأَمَّا أَتَمُّ نُوعِ الْمَجَازِ فَمَا وُزِعَ عَنَّا مِنَ الْإِسْرِ وَالْأَغْلَالِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى رُخْصَةً مَجَازًا لِأَنَّ الْأَصْلَ سَاقِطٌ لَمْ يَبْقَى مَشْرُوعًا فَلَمْ يَكُنْ رُخْصَةً إِلَّا مَجَازًا مِنْ حَيْثُ هُوَ نَسْخٌ تَمَحُّزٌ تَخْفِيفًا۔ اس کا ترجمہ یوں کریں گے، مجاز کی دو قسموں میں سے عتم وہ احکام شاقہ اور مجاہدے ہیں جو ہم سے اٹھا لیے گئے ہیں۔ اس اٹھانے کو مجازاً رخصت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اصل ساقط ہے، مشروع ہو کر باقی نہیں رہا، لہذا صرف مجازاً رخصت ہوگا، اس حیثیت سے کہ وہ محض نسخ ہے تخفیفاً۔ آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ فَمَا سَقَطَ مِنَ الْعِبَادِ مَعَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ كَالْعِينَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْبَيْعِ سَقَطَ اشْتِرَاطُهَا فِي نَوْعٍ مِّنْهُ أَصْلًا وَهُوَ السَّلَمُ حَتَّى كَانَتِ الْعِينِيَّةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ مُفْسِدَةً لِلْعَقْدِ وَكَذَلِكَ الْخَمْرُ وَالْمَيْتَةُ سَقَطَ حُرْمَتُهُمَا فِي حَقِّ الْمُكْرَهِ وَالْمُصْدَرِ أَصْلًا لِلْإِسْتِثْنَاءِ حَتَّى لَا يَسَعُهُمَا الصَّبْرُ عَنْهُمَا۔ اور رخصت کی چوتھی قسم وہ ہے جو فی الجملہ مشروع ہونے کے باوجود بندوں سے ساقط ہو گئی ہو، جیسے کہ تعیین مبیع جو کہ بے میں شرط ہے، تعیین کی یہ شرط بے کی بعض انواع میں بالکلیہ ساقط ہے، اور وہ بے سلم ہے، حتیٰ کہ بے سلم میں تعیین جو ہے یہ مبیع کے لیے مسلم فی کے لیے مفسد ہے۔ اسی طرح خمر و میتہ کی حرمت مکرہ اور مسترق کے حق میں استثناء کی وجہ سے بالکل یہ ساقط ہے، یہاں تک کہ مکرہ اور مستر کو عقل میتہ اور خمر سے صبر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ سَقَطَ غَسْلُهُ فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ أَصْلًا لِعَدَمِ سِرَايَةِ الْحَدَثِ إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ رُخْصَةُ إِسْقَاطٍ عِنْدَنَا وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ ظُهْرَ الْمُسَافِرِ وَفَجْرَهُ سَوَاءٌ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ۔ یہاں سے آگے فرماتے ہیں اسی طرح مدت مسح میں پیروں کا دھونا بالکل یہ ساقط ہے،
حدث کے پیروں تک سرایت نہ کرنے کی وجہ سے، اسی طرح قصر صلاۃ مسافر کے حق میں ہمارے نزدیک رخصت اسقاط ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ مسافر کی ظہر اور اس کی فجر برابر ہے، اس پر زیادتی کا احتمال نہیں ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح آپ یوں سمجھنا کہ وہ حکم ہو ان الصوم سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت رخصت کی اس دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، لہذا مریض مسافر کے لیے باوجود رخصت کے روزہ رکھنا اولا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک رخصت اولا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے بارے میں آپ نے فرمایا اولئک الحصاۃ اولئک الحصاۃ۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ عزیمت اولا ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ کامل سبب یعنی شہود شہر موجود ہے، اگرچہ شریعت نے حکم کو مؤخر کیا مگر یہ جلدی ادائیگی سے مانے نہیں ہے۔ جیسے 1 مہینے کی ادار پر کوئی چیز خریدی تو اگرچہ ثمن 1 مہینے کے بعد لازم ہوگا، لیکن اگر کوئی جلدی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی اس حدیث کا جواب یوں ہے کہ یہ جہاد میں افطار روزہ سے اولا ہے، یہ جہاد پر محمول ہے۔ دوسری بات یہاں پر صاحب کتاب یوں سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ مجاز رخصت یا رخصت مجاز، یہ مجازیہ کی 2 قسموں میں پہلے قسم جو مجاز ہونے میں تام ہے، اس کی مثال اسر اور اغلال ہے۔ اسر کا معنی شدت کے ہیں، اغلال غل کی جمع ہے، معنی توق۔ اسر اور اغلال سے مراد وہ احکام شاقہ ہیں جو پہلے امتوں پر تھے، لیکن اس امت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تخفیف کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ساقط کر دیے، جیسے خطا کرنے والے کی اعضاء کاٹنا، جیسے توبہ میں تائب کو قتل کرنا، اور اسی طرح کپڑا یا بدن پر نجاست لگ جائے تو پاک کرنے کے لیے اس کو کاٹنا، اور اسی طرح مسجد کے علاوہ جگہ میں نماز درست نہ ہونا، اور اسی طرح تیمم سے طہارت حاصل نہ ہونا، اور اسی طرح حیض کی دنوں میں عورت سے بالکل میل جول نہ رکھنا، اور اسی طرح رمضان میں عشاء کے بعد وطی کا حرام ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احکامات شاقہ کے ساقط کرنے کو مجازاً رخصت کہا گیا، کیونکہ یہاں عزیمت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ احکامات شروع سے ہی ساقط ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی مشکل احکامات پر عمل کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو حقیقت میں یہ احکامات منسوخ ہی ہیں، مگر چونکہ نسخ سے بھی حکم ساقط ہوتا ہے اور رخصت سے بھی حکم ساقط ہوتا ہے، اس لیے مجازاً نسخ پر رخصت کا اطلاق کر دیا، اور رخصت مجازیہ کی اس قسم میں چونکہ عزیمت بالکل ہے ہی نہیں، اس لیے یہ قسم مجاز ہونے میں تام اور کامل ہے۔ وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ سے مجاز رخصت یا رخصت مجازیہ کی 4تھی قسم وہ ہے جو فی الجملہ مشروع ہونے کے باوجود بندوں سے ساقط ہو جائے، یعنی بعض مادوں میں مشروعیت باقی ہے، اس کے باوجود شریعت نے رخصت دی تو موضع رخصت میں تو مشروع نہ ہوا، البتہ دوسرے مواضع میں مشروع ہو تو موضع رخصت میں چونکہ مشروعیت نہیں ہے، اس لیے یہ رخصت عزیمت کے مقابلے میں نہ ہوگی، لہذا یہ رخصت مجاز ہوگی، اور چونکہ موضع رخصت کے علاوہ میں مشروعیت باقی ہے تو عزیمت بالکل یہ مفقود نہ ہوئی، اس لیے یہ مجاز ہونے میں تام نہ ہوگی بلکہ کم درجے کی ہوگی۔ جیسے بے کی تمام قسموں میں عینیت یعنی مبیع کا متعین ہونا شرط ہے، ورنہ بے صحیح نہیں ہوگی، لیکن بے کی ایک قسم عقد سلم میں مبیع کی متعین ہونے کی شرط ساقط ہو گئی، حتیٰ کہ اگر بے سلم میں مسلم فی یعنی مبیع متعین ہوگی تو بے سلم ہی صحیح نہ ہوگی، بے فاسد ہو جائے گی۔ تو عقد سلم میں مبیع کے تعین کے ساقط ہونے پر رخصت کا اطلاق مجازن ہے، کیونکہ بے سلم میں مبیع کی تعین مشروعیت ہے ہی نہیں۔ جب مشروعیت یعنی عزیمت نہیں ہے تو بے سلم میں اس شرط کے ساقط ہونے کو
मजाजन रुखसत कहा गया। वकज़ालिक अल-खम्र वल-मैता से नूह राबी की दूसरी मिसाल, जैसे शराब और मुर्दार तमाम लोगों पर हराम है, मगर मकरा और मुस्तर के हक में इन दोनों की हुर्मत साकित हो गई है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना किया इल्ला मज़दुरिर्तुम से। तो मकरा और मुस्तर के हक में हुर्मत साकित हो गई और ये चीजें हलाल हो गई। ये रुखसत है, लिहाजा मकरा और मुस्तर को इन दोनों चीजों से सबर करना जायज नहीं। अगर न खाया पिया और मर गए तो गुनाहगार होंगे। तो मकरा और मुस्तर मजबूर के हक में ये दोनों चीजें हलाल होंगी, उनकी हुर्मत बिल्कुल बाकी नहीं रही, इसलिए इस पर रुखसत का इतलाक मजाजन होगा, क्योंकि मकरा और मुस्तर के हक में अजीमत है ही नहीं, यानी हुर्मत ही नहीं है। लेकिन चूंकि मकरा और मुस्तर के अलावा के हक में शराब मुर्दार की हुकमत बाकी है हुर्मत, पस बाज़ सूरतों में अजीमत मौजूद है, इसलिए यह किस्म मजाज होने में अनकस होगी। इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मकरा और मुस्तर के हक में शराब और मुर्दार की हुर्मत साकित नहीं होती, बल्कि मजबूरी की वजह से इस पर मुआखजा न होगा। जैसे इकरा की सूरत में कलमा कुफर कहने की हुर्मत साकित नहीं होती, लेकिन कह लिया तो रुखसत है, मुआखजा न होगा। इस लिहाज से इन दोनों बुजुर्गों के नजदीक ये मिसाल रुखसत मुजाजिया की किस्म अव्वल के कबील से होगी। और उनकी दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यहाँ मग़फ़िरत का लफ्ज बता रहा है कि हुर्मत साकित नहीं हुई, हुर्मत तो बाकी है, लेकिन मजबूरी है तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। हमारे तरफ से जवाब यह है कि मकरा व मुस्तर को बकदर जरूरत खाने की इजाजत है, लेकिन आम तौर पर जरूरत से ज्यादा आदमी खा लेता है, तो इस जायद मिकदार से मग़फ़िरत का ताल्लुक है कि मिकदार जरूरत से जो जायद होगा उसको अल्लाह ताला माफ कर देंगे। और इस इख्तिलाफ का समरा वहां जाहिर होगा जब किसी ने कसम खाई कि मैं हराम नहीं खाऊंगा, फिर इस्तिरार व इकरा की हालत में मुर्दार खा लिया, तो इमाम शाफी और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नजदीक हानिस हो जाएगा, क्योंकि हराम खा लिया। उनके नजदीक हुर्मत साकित नहीं होती, और हमारे नजदीक हानिस नहीं होगा, क्योंकि इस्तिरार और इकरा की हालत में हमारे नजदीक हुर्मत साकित हो जाती है, तो उसने हराम चीज नहीं खाई। वकज़ालिका कसरुस सलाते, ये नूह राबे की चौथी मिसाल, जैसे कि मुसाफिर को शरीयत ने नमाज में रुखसत दी, तमाम लोगों के लिए 4 रकात है और मुसाफिर के लिए 2 रकात है। हमारे नजदीक ये कसर रुखसत इस्कात है, यानी अजीमत को साकित करने वाली है, पस मुसाफिर के हक में अजीमत है ही नहीं, तो कसर को रुखसत कहना मजाजन हुआ, क्योंकि इसके मुकाबले में अजीमत नहीं है। लिहाजा मुसाफिर 2 ही रकत पड़ेगा और उसकी जोहर और फजर बराबर होगी। अगर 4 पड़ेगा तो गुनाहगार होगा, अगर 4 पड़ी और 2 रकत पर कैदा किया तो दूसरी 2 नफल हो जाएंगी, लेकिन नफल को फर्ज के साथ कसदन मिलाना जायज नहीं है। और अगर कैदा नहीं किया तो नमाज फासिद हो जाएगी, मगर चूंकि मुसाफिर के अलावा में अजीमत मौजूद है, तो कसर सलात पर मजाज का इतलाक ताम न होगा, नाकिस होगा, क्योंकि अजीमत बिल्कुलिया मफकूद नहीं है। अच्छा, एक मिसाल बीच में रहेगी, वकज़ालिका रिजलों से नूह राबिया की तीसरी मिसाल, जैसे वुजू में पांव का धोना फर्ज है सबके लिए, अलबत्ता मोजे पहने हुए हों तो मुद्दत मसा में गस्ल रिजलैन साकित हो जाता है, क्योंकि मोजे के सबब पैरों में हदस सरायत नहीं करता, तो गस्ल रिजलैन अजीमत है और मोजों पर मसा रुखसत है, मगर मोजे पहनने की हालत में अजीमत यानी गस्ल रिजलैन बिल्कुल साकित है। इसलिए मसा अलल खुफैन को रुखसत कहना मजाजी होगा। इसके मुकाबिल में अजीमत नहीं है, मगर मोजे वाले के अलावा बाकी तमाम के लिए अजीमत यानी गस्ल रिजलैन मौजूद है, तो अजीमत बिल्कुल या मफकूद न हुई, लिहाजा ये सूरत भी मजाज होने में ताम न होगी बल्कि नाकिस होगी।